السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، محمد تنویر چینل کی اس علمی و تربیتی نشست میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ہمارے ساتھ علم و حکمت کی دنیا کی ایک جانی پہچانی شخصیت محترم مولانا محمد علی صاحب ڈٹھال صدر شعبہ دینیات جامعہ عقل قوا موجود ہیں۔ اس روح پرور گفتگو کے آغاز سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل محمد تنویر کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے تمام نئے بیانات اور دینی معلومات بر وقت ملتی رہیں۔ آئیے اب مولانا صاحب کے قیمتی ارشادات کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا الی آخر الحدیث۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات دنیا میں پیدا کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ محبوب انسان ہے، اور اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ اسی اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دنیا میں، انسانی زندگی میں بار بار ایسے مواقع اس کو فراہم کرتے ہیں جس کے ذریعے انسان اپنے رب کو راضی کر سکے اور اپنے اللہ کو منا سکے اور اپنے اللہ سے اور زیادہ قربت حاصل کر سکے اور گناہ اور کوتاہیوں سے جو دوری پیدا ہو گئی ہے اس دوری کو ختم کر سکے۔ ان تمام چیزوں کا مظہر اور ان تمام چیزوں کا مجموعہ رمضان المبارک کا مہینہ اور رمضان کا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور ایمان والوں کو عطا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو، اس کے احترام کو اور اس کی قیمت کو مختلف الفاظ میں اور مختلف انداز میں، مختلف پیرائے میں ظاہر کیا ہے اور پیش فرمایا ہے۔ کبھی رمضان المبارک کی اہمیت کو سحری کی فضیلت کے ذریعے سے بتایا گیا کہ سحری کھانے کو بھی عبادت قرار دیا گیا۔ کبھی رمضان کی فضیلت کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، اور فرمایا گیا للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کو اللہ دو خوشیاں دیتا ہے۔ ایک افطار کے وقت ہر انسان خوش ہوتا ہے، افطار کا وقت قریب ہوتا ہے، افطار کرتے وقت خوش ہوتا ہے، اور ایک اس وقت خوش ہوگا جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی اہمیت کو اس طرح بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں اعمال کی قدر و قیمت کو بڑھا دیتے ہیں، جیسا کہ جو روایت شروع میں پیش کی گئی اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بہت عظمت والا، بہت اہمیت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، چھانے جا رہا ہے، قریب ہونے شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو بہت برکت والا مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، جس کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو اللہ نے ایک زائد عبادت قرار دیا ہے۔ اسی روایت میں اعمال کی قدر و قیمت کے اضافے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے میں کوئی ایک نیکی اور بھلائی کا کام کرتا ہے اور کوئی نفلی عمل کرتا ہے، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، فرمایا وہ ایسا ہے جیسا رمضان کے علاوہ میں کوئی فرض عمل ادا کرے، اور جو آدمی رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قیمت بڑھائی، فرمایا ایسا ہے گویا وہ رمضان کے علاوہ میں 70 فرض ادا کرے، اتنا ثواب اللہ رمضان میں ایک فرض ادا کرنے پر عطا فرماتے ہیں۔ رمضان کی فضیلت کو، رمضان کی اہمیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں، مختلف پیرائے میں اور مختلف الفاظ میں الگ الگ اعمال کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے۔ ان تمام چیزوں کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ بندے مومن، ایمان والا، مسلمان، اللہ کا نام لینے والا، وہ اس مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدر کرے۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی جنت کو اللہ تعالی رمضان کے لیے سجانا شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان کے روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ اس جنت کو دھنی دیتے ہیں، اور جنت کی حوروں سے اللہ رب العزت جو ہے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ نکاح کرنے والے اور تمہارے ساتھ شادی کرنے والے اور تمہارے ساتھ رشتہ قائم کرنے والے وہ اس مبارک مہینے میں اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنی محنتوں کے ذریعے سے تم کو پا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس مبارک مہینے کی یہ اہمیت تھی کہ آپ رجب کا چاند دیکھتے ہی رمضان کے لیے دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب شعبان شروع ہوتا تو آپ علیہ السلام شعبان کا اکثر حصہ روزے رکھتے تھے۔ یہ ساری چیزیں رمضان کی تیاری اور رمضان کو وصول کرنے کے لیے ہوتی تھی، یعنی رمضان آنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو ایسا تیار کر دیتے تھے کہ رمضان شروع ہونے پر کوئی بوجھ نہ پڑے اور رمضان شروع ہونے پر کوئی گرانی محسوس نہ ہو، اور یہ سب کچھ امت کی تعلیم اور تربیت کے لیے تھا۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر پہچانیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی کتنی فضیلتیں بیان فرمائی کہ فرمایا اس کا شروع کا جو عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا، بخشش کا ہے، اور تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ہر روز افطار کے وقت ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جہنم سے رہائی اور چھٹکارا عطا فرماتے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے، آخری رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا تھا اس تمام کے برابر ایک رات میں آزاد کرتے ہیں۔ یہ سارے فضائل اس لیے بتائے گئے اور سمجھائے گئے تاکہ اس مہینے کی اہمیت کو سمجھا جائے، اس مہینے کے ایک ایک لمحے کا احترام کیا جائے، اس کی قدر کی جائے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم مسلمانوں کا حال اس کے بالکل برخلاف ہوتا جا رہا ہے۔ ہم لوگ رمضان کے مہینے کی قدر تو کیا پہچانتے، ہم لوگ رمضان شروع ہوتے ہی رمضان کی ناقدری پہ تل جاتے ہیں۔ ایک دو دن تھوڑا سا اہتمام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد مسجدیں خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مصلی کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جو اہتمام ہونا چاہیے اعمال کا، عبادات کا، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کا، اور اپنے معاملات کی صاف صفائی کا، اخلاق کی بہتری کا، وہ معاملہ بہت کم ہوتے ہوتے ختم ہونے کے قریب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ رمضان کے دن ہمارے سونے کی نظر ہو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھ کے جو ایمان والا سوتا ہے تو ظہر میں اٹھتا ہے، بہت سے نوجوان ہمارے ساتھی تو ظہر میں بھی نہیں اٹھتے، فجر سے عصر تک سوتے ہیں، اور ان کا روزہ ان کو محسوس ہوتا ہے عصر سے مغرب تک، اس کے علاوہ ان کو کوئی احساس نہیں ہو پاتا کہ روزہ کہاں گزرا، کیسے گزرا۔ اور جو بیچارے کام والے، تجارت کرنے والے، ملازمت پیشہ لوگ ہیں، وہ اپنے کام کاج میں ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہاتھ سے گزر جاتا ہے، ان کو احساس نہیں ہو پاتا۔ ہماری خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں وہ رمضان سے پہلے رمضان کی زیادہ تیاری نہیں کر پاتی، اور رمضان کا پورا مہینہ کھانا پکانا اور مختلف ویرائٹی بنانے میں، چیزیں بنانے میں اور افطار کی تیاری میں، سحری کی تیاری میں گزار دیتے ہیں، اور جب اخیر عشرہ شروع ہوتا ہے یا 15 رمضان کے بعد کے جب دن شروع ہوتے ہیں تو پھر کیا مرد کا پوچھنا اور کیا عورتوں کا کہنا، سارے ہی لوگ بازار کا اور شاپنگ کرنے کے لیے ایسا رخ کرتے ہیں کہ رمضان کے روزے بھی فوت ہو جاتے ہیں بسا اوقات، اور جو فرائض ہیں اس سے بھی ہم جو ہے غافل ہو جاتے ہیں، تو نوافل کا تو کیا کہنا۔
اس سے آگے بڑھ کر ہم مسلمانوں کی رمضان کی ناقدری کا یہ عالم ہے کہ رمضان المبارک کی جو مبارک راتیں ہیں، اللہ نے بڑی قیمتی راتیں بنائی ہے۔ یہ راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل، تراویح کو ایک زائد عبادت کے طور پر رکھا ہے۔ پورے سال میں یہ 20 رکعتیں نہیں پڑھی جاتی، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کے باوجود اور دن بھر یہ انسان بھوکا پیاسا رہا ہے، اس کے باوجود اللہ نے ان راتوں کو وصول کرنے کے لیے، اس میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک زائد عبادت عطا فرمائی ہے تراویح کی شکل میں۔ تراویح کا تو خیر کچھ لوگ اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے ہمارے شہروں میں رہنے والے نوجوان، دیہاتوں میں رہنے والے بہت سارے بچے وہ تراویح بھی نہیں پڑھتے۔ فرض نماز پڑھ کر کے اپنے موبائل، اپنے انٹرنیٹ کو لے کر یا کچھ گیم وغیرہ کھیلنے کے لیے ایسے بیٹھ جاتے ہیں اور مصروف ہو جاتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح مکمل ہو جاتی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا، اور ایک تراویح 2 تراویح ہوتے ہوتے پورا رمضان ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر تراویح ختم ہونے کے بعد سے لے کر تو سحری کے وقت تک کا جو ہمارے پاس 6-7 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے میں ہمیں کچھ آرام کرنا چاہیے اور تھوڑا جلدی کھڑے ہو کر اٹھ کر کے کچھ تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، کچھ رونا دھونا کرنا چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان مبارک راتوں میں اللہ کو منانا چاہیے۔ تھوڑا آرام کرے انسان، پھر کھڑا ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بجائے ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر شہروں کے اندر، بڑے شہروں کے اندر یہ حال، اور اب تو چھوٹے چھوٹے تحصیل اور جو ہے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی یہ عالم ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے نوجوان بچے رات بھر وہ سوتے نہیں ہیں، بلکہ بائک لے کر، 4 ویلر لے کر، موبائل لے کر یہ ہوٹل پر، وہ ہوٹل پر، یہ کھانا، وہ کھانا، یہ پینا، اس کے پیچھے اپنی پوری رات ضائع کرتے ہیں، اور اپنا پورا مبارک وقت، قیمتی لمحات جو ہیں وہ موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، گپ شپ اور مجلس بازی میں، گھومنے پھرنے میں ایسا ضائع کرتے ہیں کہ پھر جو فجر کی نماز پڑھ کر سحری کھا کر جو سوتے ہیں تو عصر تک یا مغرب تک ان کی نیند نہیں کھلتی ہے۔ اس طرح ہم لوگ اس مبارک مہینے کے دن کو، مبارک مہینے کی راتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ خدا را ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ آپ بخشائے تھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزوں کا کتنا اہتمام کرتے تھے، ہر بیکار اور فضول اور لایعنی بات سے پرہیز کرتے تھے، اور کوئی بھی نامناسب عمل آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سرزد نہیں ہوتا تھا۔ اور ہم بہت زیادہ گنہگار اور ایک ادنا سے اور حقیر سے امتی ہونے کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چند روزے رکھ لیے، 1-2 پارے تلاوت کر لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان کا حق ادا کر دیا۔ عزیز دوستو اور اسلامی ماں اور بہنوں، ہمیں رمضان سے پہلے ہی جو بھی شاپنگ کرنا ہے، تیاری کرنا ہے، کھانے پینے کی تیاری کرنا ہے، وہ سارے کام ہمیں رمضان سے پہلے مکمل کر لینے چاہیے۔ رمضان کا مہینہ محض اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں فارغ رکھنا چاہیے۔ بس انسان کھائے پیے، سحری کھائے، افطار کھائے، اور تھوڑا جتنی ضرورت ہو اتنا آرام کرے، اور اس کے علاوہ جو وقت بچے اس میں اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، فرائض کے ساتھ سنن و نوافل کا اہتمام کرے، اور اپنے رب کو راضی کرے۔ اور جتنا زیادہ ہم رمضان کے مہینے میں دعائیں کر سکتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ اس کو روزی روٹی عطا کی جائے۔ جب اللہ کی طرف سے اعلان پہ اعلان ہوتے ہیں، دینے کے لیے آتا ہے، اس وقت ہم مسلمان اپنی غفلت میں پڑے ہوئے، اپنے عیاشیوں میں، اپنے گھومنے پھرنے کے چکر میں رہتے ہیں، اور جب افطار کا وقت ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے،
اس وقت ہم بہت دیر تک بازاروں میں گلی کوچوں میں چکر لگاتے ہیں اور عین اذان کے وقت پر دسترخوان پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. نہ صبح دعا کا اہتمام ہو پاتا ہے، نہ شام میں دعا کا اہتمام ہو پاتا ہے. ہماری بہت سی فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہے. تلاوت کا عالم یہ ہے کہ پورا رمضان گزر جاتا ہے لیکن بہت سارے مسلمانوں کا ایک قرآن شریف بھی ختم نہیں ہو پاتا. پھر یہ مسلمان سوچتا ہے کہ ہم نے رمضان بہت اچھے سے گزارا اور عید کی خوشی مناتا ہے. ایسے لوگوں کو عید کی خوشی منانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. عید کی خوشی وہ لوگ منانے کا حق رکھتے ہیں جو رمضان کا اہتمام کریں، رمضان کا احترام کریں، رمضان کی قدر و قیمت کو پہچانیں، اس کے رحمت کے عشرے کی بھی قدر کریں، مغفرت کے عشرے کی بھی قدر کریں، خوب اعمال کریں اس نیت سے کہ اللہ کو کوئی ایک عمل پسند آ جائے اور بخشش و مغفرت ہو جائے. اور آخری عشرہ تو ہے ہی اعتکاف کرنے کا اور جہنم سے خلاصی کا. تو کوشش کریں کہ اخیر عشرہ اپنے محلے کی مسجد میں، گاؤں کی مسجد میں، کسی اللہ والے کی صحبت میں اعتکاف کرنے چلے جائیں اور موبائل سے اور دوسری خرافات سے، ٹیلی ویژن سے اور گھومنے پھرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اگر اس طریقے سے ہم رمضان کی قدر و قیمت کو پہچانیں گے تو یقیناً رمضان ہمارا اس حال میں ختم ہوگا کہ اس سے پہلے اللہ کی رحمت کے بھی ہم مستحق ہو چکے ہوں گے، اللہ کی طرف سے ہماری بخشش و مغفرت بھی ہو چکی ہوگی اور اللہ کی طرف سے جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کا اعلان بھی ہو چکا ہوگا. اور رمضان ختم ہوتے ہی اعلان ہو جائے گا کہ اے میرے بندے تم میری جنت میں داخل ہو جا. اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان کی صحیح قدر و قیمت کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے ایک ایک لمحے کو اس کی قدر کو پہچاننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ایک لمحے کی بھی ناقدری کرنے سے، کوتاہی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. خواتین و حضرات، یہ تھی مولانا محمد علی صاحب ڈٹھال کی وہ بصیرت افروز گفتگو جس سے ہم سب کو اپنے ایمان کی اصلاح کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل محمد تنویر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.